دعا فرمانے کے لیے اللہ کہتا ہے دعا کرو میری بارگاہ اتنا صراط المستقیم، پروردگار ہم کو سیدھا راستہ چلا. ابھی پہلے فرماتا ہے کہ دعا مانگو تو اس طرح مانگو اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا. اب کون سا راستہ؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. ایسے کہو کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام کیا ہے. سبحان اللہ، جن پر میں نے انعام کیا. یہ ہم الحمد شریف میں نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا. کن لوگوں کا راستہ؟ اور خود ہی فرماتا ہے یہ بھی کہو کہ راستہ کن لوگوں کا، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ راستہ میں نے بنایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ سیدھا ان لوگوں کا ہے جن پر میں نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا نہیں جن پر میرا غضب ہوا ہے، ان لوگوں کا نہیں جن پر میرا غضب ہوا ہے. تو اب جن پر انعام ہوا وہ کون ہے؟ وہ صالحین ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ ہمارے اسلاف ہیں، علماء ذوی الاحترام ہیں، ہمارے دین کی وہ معزز شخصیات ہیں جن سے ہم کو اسلام پہنچا ہے، جن سے ہم کو باضابطۂ طور پر اسلام ملا. یہ ہمارے دین کے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام و فضل فرمایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آواز کر رہے وہ کہتا ہے ہمیں ان کے اپنے حساب سے چاہیے، آپ کے حساب سے نہیں. ٹھیک ہے، آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی آپ کو ایک پیڑ تھا اس کی طرف فرماتے ہیں شامی رحمۃ اللہ علیہ، پیڑ کی طرف جب پیڑ پر اس نے دیکھا تو پیڑ کی ہر شاخ پر، ہر ٹہنی پر، ہر پتے پر حضرت شامینہ کا چہرہ نظر آ رہا. سبحان اللہ. حضرت شامینہ کا چہرہ پیڑ کی ہر ٹہنی پر، ہر پتے پر، ہر شاخ پر، ہر پیڑ کی جڑ سے لے کر اونچی تک حضرت شامینہ نظر آ رہا. اب آپ نیچے دیکھو، نیچے دیکھتے تو نیچے بھی حضرت شامینہ کا ہے. حضرت شامینہ فرماتے ہیں آپ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھائیے. بولے دیکھو ایک شامینہ انسان ہے، یہ خدا نہیں ہے، معاذ اللہ، لیکن یہ خدا نہیں ہے، یہ ایک انسان ہے اور ایک پیڑ کی ہر ٹہنی پہ تمہیں نظر آتا ہے. تو جس نے انسان کو بنایا اس کی عرفہ والا شان کا کیا کہنا ہے؟ جس نے انسان کو بنایا اس کی عرفہ والا شان کا کیا کہنا ہے کہ جب ایک انسان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ ہر پیڑ پر، ہر ٹہنی پر، پیڑ کی ہر ٹہنی پر، ہر شاخ پر نظر آ سکتا ہے، تو پھر میرے خدا ہے وحدہ لا شریک نور منزل ہے، وہ جس جگہ چاہے جب چاہے آپ دل سے یاد کریے. اللہ کا گھر مومنوں کا دل ہے. اللہ کا گھر مومنوں کا دل ہے. وہ اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ایسے رہتا ہوں. فرماتا کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اللہ ہر جگہ ہوں. اس بات کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم ان کے ذکر اس لیے کر رہے ہیں. شہیدان کربلا کا ذکر کی محفل اس لیے سجائی گئی ہے تاکہ ہمیں ان سے نصیحت حاصل ہو، ہمیں ہر حال میں صبر و شکر کا دامن تھامنے کا طریقہ حاصل ہو، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کا ذوق اور جذبہ رہے، ہمیں اتفاق اور اتحاد سے رہنے کا سبب ملے. یہ اس لیے بزم سجائی گئی. اللہ تعالیٰ اس بزم کو قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جگ میں میرے آقا کا تذکر ابھی تک ہے، جگ میں شاہ کربل کا تذکر ابھی تک ہے. جگ کہتے ہیں دنیا کی، جگ میں شاہ کربل کا تذکرہ ابھی تک ہے، اور قرآن پڑھنے کا سلسلہ
کی ہے کتنے سال بیتے ہیں میرے امام کو گزرے کتنے سال بیتے ہیں میرے امام کو گزرے لیکن شاہ کربل کا دبدبا سو رہے ہیں وہی پڑھتا چلا جاتا ہوں آپ سن بھی رہے ہیں یا سو رہے ہیں کتنے سال بیتے ہیں اس امام کو گزرے میرے امام کو گزرے لیکن شاہ کربل کا دبدبا ابھی تک ہے لیکن شاہ کربل کا دبدبا دبدبا ابھی تک ہے کس طرح سے یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے سبحان اللہ کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے آپ کو پڑھنا ہے آج کی محفل ہے اس کو روزے سے بھی ہو گئے اور ہمیں اس محفل کو تھوڑا میدان کربلا بھی لے کر جانا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہاں سے شروعات میں تو تھوڑا میں بھی نیند میں ہوں اور آپ بھی نیند سے جاگے ہمارا ٹی وی گرو داتا تو رات کو کافی دیر میں سوتا ہے سوتا ہے تو پھر فجر میں بہت پاتا ہے تو آدھی بات ہوتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے سہارا حسین ہے اور ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے بھائی میں نہیں آیا ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا اور یہ بھی تمہیں خیال نہ آیا یزیدیو یہ بھی تمہیں خیال نہ آیا یزیدیو نہ آیا یزیدیو سرکار دو جہاں کا نواسا سرکار دو جہاں کا نواسا حسین ہے نواسا شہید زندہ کیے جاویداں بھی ہو کر شہید زندہ کیے جاویداں ملی ہاں جاویداں ملی زندہ تھے کل اور آج بھی زندہ حسین یہ میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے یہ میں نہیں کہتا قرآن کہتا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے قتل کیے گئے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے صحیح بات تو یہی ہے کہ زندہ تھے کل اور آج بھی زندہ حسین ہے زندہ حسین ہے زندہ تھے کل اور آج بھی زندہ حسین ہے ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے تارا
بہرحال آپ یہ دل پہ جما لیجئے کہ زندہ تھے کل اور آج بھی حسین ہے، زندہ حسین ہے، سرکار تو جہاں کا نواسا۔ محترم سامعین حضرات، اپنے ٹاپک پر آئیے، موضوع پر آئیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، بے شک وہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے تو ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، پھر ثابت قدم رہے تو ان پر ملائکہ میں تھوڑا زیادہ محنت دے دیتا رستے میں انکل ہو جائیں گے، شکل میں محنت کرا دوں، میں نہیں بدلا، اللہ تعالیٰ بدلنے کی توفیق عطا۔ ایسی حالت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا وہ جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، میرا پالنے والا اللہ ہے، وہ جو کہتے ہیں ہمیں روزی دینے والا اللہ ہے، وہ جو کہتے ہیں ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ جو کہتے ہیں ہمارا خالق و مالک اللہ ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ دینے والا اللہ ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جو اسی پر ثابت قدم رہیں، یعنی کہتے ہیں تو اس پر ثابت قدم بھی رہیں، مضبوطی سے اسی پر کھڑے رہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر میری ملائکہ یعنی میری رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں، میری رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ آئیے اسی آیت مقدس کا ایک ترجمہ، ایک تفسیر۔ میدان کربلا کے تیرتے ہوئے صحرا میں ایک شخصیت آتی ہے جو اللہ کا نام لیتی ہے، اللہ کے دین پر قائم ہے، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اس نے قیامت پر ایمان رکھا، روزہ نمازوں کی پابندی کی، اتفاق یہ تھا کہ اپوزیشن پارٹی کے ساتھ آ گیا، دولت کا لالچ تو نہیں تھا، بڑا گریا وزاری میں تھا، مجبوری حالت میں تھی کہ اس وقت کی جو یزید نے تخت سلطنت پر بیٹھ کر اپنی خلافت کا ڈنکا بجانے کی کوشش کی، وہ اسی فوج یزید کا شہسوار تھا، اسی فوج یزید کے 1000 فوجیوں کا سردار تھا۔ نام تو جانتے ہیں نا اس کا، کل بتایا تھا نام، کیا نام تھا؟ حضرت حر۔ آپ 1000 فوجی دستے کے مالک ہیں، 1000 فوجی دستے آپ کے زیر سائے کام کرتے ہیں، آپ کے انڈر گراؤنڈ کام کرتے ہیں۔ آپ بھی حضرت امام علی مقام امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے سب سے پہلے کربلا میں اترتے ہیں اور آپ کو کربلا میں روک لیتے ہیں۔ حضرات گرامی کا نام نے سنا کہ حضرت حر نے ادھر کی پارٹی بدلی، ادھر آ گئے، اچانک اپنا معاملہ بدلا۔ کل آپ نے سنی لیا ہے کہ حضرت حر نے اپنی جنت اور دوزخ کو پہچان لیا، جنت کس طرف ہے اسے بھی جان لیا، جہنم کس طرف ہے اسے بھی جان لیا۔ مسلمانوں ایک معاملہ نقطہ فکر ہے، ایک واقعہ کربلا کا نقطہ فکر ہے، وہ یہ نقطہ فکر ہے کہ جن سے جنگ ہو رہی تھی وہ بھی کلمہ والے تھے، اور جو جنگ لڑ رہے تھے وہ بھی کلمہ والے تھے، مارنے والے بھی کلمہ والے تھے، شہید ہونے والے بھی کلمہ والے تھے، لیکن کلمے میں کلمے کی لذت جس کو حاصل ہوئی تھی وہ مقتول تھے، وہ شہدائے کربلا تھے جنہوں نے معرفت الہی کو پہچان لیا تھا۔ حضرت حر نکل کر آ جاتے ہیں، حضرت امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا میں جہنم کو چھوڑ کر جنت کی طرف آ گیا، سبحان اللہ، میں جہنم کو چھوڑ کر جنت کی طرف آ گیا ہوں، میری رہنمائی فرمائیے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین نے کلیجے سے لگایا، سینے سے لگا لیا، اور تاریخ تو یہ کہہ رہی تھی کہ صبح کا بھولا اگر شام کو آ جائے تو بھولا نہیں کہتے ہیں، صبح کو بھولا ہوا اگر شام کو واپس ہو جائے تو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ حضرت حر کی مثال بھی یہی ہے کہ بظاہر تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ سب سے پہلے شخص وہ جنہوں نے حضرت امام حسین کو گھیرا، کربل میں آ کر کربلا میں روکنے پہ مجبور کیا، وہ حضرت حر تھے، لیکن جب اندر سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریکی کو مٹایا اور روشنی پیدا کی تو اچانک آپ اس قافلے سے نکل کر 72 جانثاروں کے ساتھ ہو گئے، ادھر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام علی مقام امام حسین سے
حضرت حر عرض کرتے ہیں یا امام میں پہلے آیا تھا آپ کو گھیرنے کے لیے، میری آرزو یہ ہے کہ دشمن میں پہلے مجھے بھیجا جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اتنی شخصیات کے لیے، اللہ نے ایسے ہی بندوں کے لیے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، استقاموا اور اس پر ثابت قدم بھی رہے، تتنزلوا پھر ان پر نازل ہوتی ہے علیہم الملائکہ میری رحمتیں، پھر ان پر نازل ہوتی ہے میری رحمتیں۔ اب حضرت حر پر کیسے رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ حضرت حر آقا امام علی مقام امام حسین سے اجازت لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا امام میرے سر پر امامہ اپنے دستے مبارک سے باندھیے اور مجھے رن میں بھیجیے، مجھے پہلے مقابلے کے بھیجیے۔ مختصر یہ ہے ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حر کو فرمایا اے حر میں چاہتا تو نہیں ہوں لیکن تمہاری آرزو ہے، تمہاری جستجو ہے تو چلو ٹھیک ہے جاؤ، اے حر تم آ گئے ہو اور یہاں سے جانے کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم نانا کے ہاتھوں سے آب کوثر کا کوثر کے موقع پر جام پیئیں گے۔ حضرت امام سے اجازت لے کر میدان فوجی ملک شام کی طرف آئے اور ان کی طرف للکار کر تقریر فرماتے ہیں۔ حضرت خود خطبہ دیتے ہیں اور انہیں للکار کر کہتے ہیں اے فوج شام سنو، اے یزید کے پالے ہوئے کتوں سنو، ابھی بھی وقت ہے کہ آپ جہنم کو چھوڑ کر جنت کی طرف آ جاؤ۔ میں دیکھ رہا ہوں، تم نے بھی دیکھا، میں بڑی مشکل میں تھا، میرا سر جھکا رہتا تھا، میرا سینہ کھچا رہتا تھا، میں دبا لچا رہتا تھا۔ اے فوج شامیوں دیکھو، اے شام کی فوجوں مجھے دیکھو، میں تمہارے بیچ میں ہزاروں فوجیوں کے ساتھ بھی جھکا رہتا تھا، دبا لچا رہتا تھا، لیکن جب سے حضرت امام نے انگلی پکڑ کر جنت کا راستہ دکھایا ہے، سر اٹھا رہتا ہے، سینہ کھچا ہزاروں میں 72 تھے ایسی شان والے ہیں، ایسی شان والے 72 کی یہ شان تھی۔ ہزاروں میں تنہا تھے ہزاروں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت امام علی مقام امام حسین کی یہ جانثار حضرت حر تقریر فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں سنو، میں 1000 کی فوج میں بھی رہتا تھا تو میرا سینہ کھچا نہیں تھا، آج میں تنا ہوا ہوں، اپنے آپ کو تناؤ محسوس نہیں کرتا بلکہ فراغ محسوس کرتا ہوں کہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، کہتے حقیقت میں خدا ان کا ہے اور یہ ہے خدا والے۔ باتوں پڑھتے ہو لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں ہزاروں میں 72 تن ہے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا ہے اور یہ ہے خدا والے۔ اور یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت وہ فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت وہ فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا ہے اور یہ ہے خدا والے۔ حضرت امام حر نے ارشاد فرمایا کہ اے فوج شامیوں تم جو ہے اب یہ معاملہ چھوڑ دو اور ابھی بھی وقت ہے کہ امام کے قدمِ ناز پکڑ لو، سیدنا امام علی مقام امام حسین کے قدمِ ناز میں آ جاؤ، وہ آپ کو ابھی بھی معاف کر دیں گے، وہ آپ کے لیے شفاعت فرمائیں گے، آپ کے گناہوں کی مغفرت کی دعا کریں گے،
ابھی بھی یہ راستہ بدل لو، کیونکہ جس راستے پر ہمیں چلنا ہے وہ راستہ کوئی اور نہیں ہے، امام کا راستہ ہے، وہ امام علی مقام کا راستہ ہے، اور امام علی مقام نے جو راستہ سنا ہے وہ مولا علی کرم اللہ وجہ کا راستہ ہے، وہی چاروں خلیفہ کا راستہ ہے، وہی امام الانبیاء کا راستہ ہے۔ اے لوگوں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آؤ ہم سب مل کر اپنے امام کو راضی کر لیں، اپنے امام کو منا لیں، وہ ہمیں معاف فرما دیں گے، اور اگر وہ ہمیں معاف کر دیں گے تو ہمیں ابھی بھی جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے سنا ہے کہ میرے امام سے پوچھا ہے، ابھی کسی نے آ کر کیا پوچھا تھا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اور اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اور اب ہیں کربلا والے، حقیقت میں خدا انکار ہے اور یہ ہیں خدا والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غرض یہ ہے، جب آپ یہ تقریر فرما رہے تھے تو عمر صاحب نے کہا دیکھو فوج یزیدیو، یہ باغی ہے، ہم سے بغاوت کر کے گیا ہے، اس کو اس کا پتہ چلاؤ۔ ایک غلام سالم نامی اس فوج سے نکلتا ہے، حضرت حر کے مقابلے میں آیا، امام علی مقام امام حسین کہ اس جواز سپاہی کے مقابلے میں جب یہ غلام آیا، غلام تو تھا لیکن شہسوار تھا، طاقتور تھا، بہت مضبوطی تھی اس کے اندر۔ حضرت امام حر نے ارشاد فرمایا، غلام آیا ہے مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے، جا اپنے آقا کو بھیج، تو یزید کا غلام ہے، تو عمر سعد کا غلام ہے، تو ابن زیاد کا غلام ہے، تیری اور میری غلام تو بھی ہے، غلام میں بھی ہوں، لیکن غلامی میں فرق ہے، تو ابن زیاد کا غلام ہے، تو یزید کا غلام ہے، تو عمر سعد کا غلام ہے، مجھے دیکھ میں حسین کا غلام ہوں، میں علی کا غلام ہوں، میں سیدہ زہرا کے لالوں کا غلام ہوں، تو میرے مقابلے میں مت آ، تیری اوقات نہیں ہے کہ تو مجھ سے مقابلہ کر سکے، تو جانتا بھی ہے کہ میں تیری فوج میں رہ کر اکیلا 1000 سپاہیوں کا سردار تھا، تو پھر تجھے کیوں بھیجا ہے؟ میں چاہتا یہ ہوں کہ عمر سعد خود میرے مقابلے میں آئے، سبحان اللہ، خود میرے مقابلے میں آئے۔ کتنی حکمت اور جواب مردی سے، آپ کو ایسے ہی نہیں، یہ حقی پہچان بھی ہوتی ہے، ہمیں دل میں یہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مر جائیں گے، مارنے کی بھی ہمت ہونی چاہیے۔ اسلام نے جو ہے جہاں تکلیفیں اٹھائی ہیں، وہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، وہاں ہمیں پلٹ کر جواب دینے کے لیے فرمایا کہ جب دشمن 3 بار کر لے تو پلٹ کر چوتھے کا جواب دو، پیٹ پھر کر بتاؤ۔ جان تو جانی ہے، جان تو رکنی نہیں ہے، جان تو چلی جانی ہے، لیکن ہمیں اپنا ایمان نہیں جانے دینا ہے۔ حضرت حر فرما رہے ہیں کہ میرے سامنے عمر سعد کو بھیج، تو کیوں آتا ہے؟ لیکن وہ بولا اے عمر سعد کو بلانے والے پہلے مجھ سے مقابلہ کرنے، اس کی خواہش ہے تو وہ بھی آ جائیں گے، لیکن پہلے مجھ سے مقابلہ کر۔ حضرت حر پر وہ سالم وار کرتا ہے، جیسے ہی وار کیا حضرت حر نے جواب مردی سے اپنی ہمت و دانائی سے وار کو ڈھال پر روکا، اور دوسرا ہی وار آپ نے اس کے سر پر کیا۔ قسم خدا کی تاریخ کربلا کہتی ہے کہ حضرت حر کے پہلے ہی وار کی سالم داغ نہ لا سکا اور اس کا سر تن سے جدا ہو کر زمین پر گر گیا۔ حضرت حر نے سر کو عمر سعد کی طرف پھینک کر فرمایا، اے عمر سعد، جب غلام حسین کا یہ عالم ہے تو پھر حسین کا عالم کیا ہوگا؟ حسین کا عالم کیا ہوگا؟ محترم سامعین حضرات، حضرت حر نے اسے، اب اس کے بعد ایک اور شخص آیا۔ حضرت حر نے جب یہ معاملہ کیا تو عمر سعد نے اپنی فوج کو للکارا اور کہا، اے یزیدیو، اے بزدلو، کاہلو، ایسے ایسے لفظوں سے، ایسے شبدوں سے استعمال کیا کہ ان میں امنگ بھرنے لگا کہ ہم اپنے ہی باغی کا سر قلم نہیں کر پا رہے، تم میں کون ہے جو اس باغی کا سر قلم کر کے لائے اور یزید سے انعام پائے، زور و جوار پائے، سونا و چاندی پائے۔ حسین نامی ایک شخص تھا، وہ اس میں سے نکلتا ہے، کہا عمر سعد مجھے اجازت دے، وقت چہی پہلوان تھا، اس کی بھی
کوفے میں اور دیگر جگہوں پر اس کی طاقت کے سکے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت حر کے مقابلے میں آیا. حضرت حر نے اس سے مقابلہ فرماتے اس سے فرمایا کہ اب تو آیا میرے مقابلے میں, لیکن یاد رکھو اے ظالم, میرے مقابلے میں تیری فوج میں کوئی ایسا نہیں ہے جو تنہا تنہا مقابلہ کر کے مجھ سے جیت سکے, کیونکہ میری رگوں میں خون اپنا نہیں ہے. جو میری رگوں میں خون ہے اس میں عشق مصطفیٰ دوڑ رہا ہے, عشق حسین دوڑ رہا ہے. مجھ سے مقابلہ کرنے کی تم میں طاقت نہیں ہے. بس اب بار بے بار ہونے لگے, کبھی ادھر سے وار کبھی ادھر سے وار. اسی دوران میں حضرت حر کے ہلکی سی خروچ آئی. حضرت حر کو جوش آیا اور جوش میں اپنی تلوار کو فضا میں لہرایا. ایسا لگتا تھا کہ آسمان میں بجلی گرج گئی ہے. جیسے ہی تلوار حسین پر گری, زمین پر دو ٹکڑے ہو کر تڑپنے لگا اور ارشاد فرمایا فوج شام سے, اے یزیدی کتو اسے بھی لے جاؤ, میں نے اسے بھی فنا فنار کر دیا ہے. اب کسی میں تاب نہیں آئی. 22,000 کی فوج جمع ہو چکی ہے. اب کسی میں ہمت نہ تھی کہ کوئی اکیلے مقابلہ کرتا. حضرت حر فرما رہے حل من مبارزن, حل من مبارزن, ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے, بھیجو جلدی سے میرے مقابلے میں آئے. اے ناموس رسالت کو پامال کرنے والوں, اپنی گھوڑوں کی ٹانپوں سے عطرت پیغمبر کو روندنے کی نیت رکھنے والوں, پہلے حر کے کلیجے سے گزرنا ہوگا, پہلے حر کے سینے سے گزرنا ہوگا. یہ وفاداری یہ امام ہے, یہ عشق امام ہے, یہ محبت رسول اور اہل بیت ہے کہ پہلے ان کو پامال کرنے کے لیے میری لاش پر گھوڑے دوڑانا ہوں گے. کسی میں طاقت نہ تھی. حرب مبارزن کا کوئی مقابلہ کرتا, کسی میں جرات نہ تھی, کسی میں دلیری نہ تھی. یہاں تک کہ آپ جوش و جرات میں خود ہی فوج یزید پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. کبھی میمنہ پہ برستے ہیں, کبھی میسرہ پہ برستے ہیں, جدھر کو جاتے ہیں کلیجہ پھاڑ دیتے ہیں, دشمن کی صفیں الٹ دیتے ہیں. کسی میں تاب نہیں ہے کہ کوئی حضرت حر کا مقابلہ کرتا. ایسا لگتا تھا فرشتے عشش کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ غلام مصطفیٰ کے سینے میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی ہے. یہ تو 3-4 دن کے بھوکے اور پیاسے بھی ہیں, ان میں کہاں سے ایسی جرات آ گئی ہے. وہ تو مشیت الہی تھی, وہ تو حکم خدا تھا کہ معاملہ یہ تھا نہ, ورنہ اکیلا حر ہی کافی تھا, اکیلا حر ہی کافی تھا. مشیت الہی تھی ورنہ اکیلا حر ہی کافی تھا. کبھی میسرہ پہ, کبھی میمنہ پہ, کبھی ادھر گرجتے ہیں, کبھی ادھر, کبھی نیزے سے, کبھی تلوار سے. سب کی کائن رکھ کر کتنوں کو زخمی کیا, کتنوں کو فنا فنار کیا. حضرت حر فرماتے جاتے ہیں کہ اے نادانو, کیوں اپنی عورتوں کو بیوہ کر رہے ہو, کیوں اپنے بچوں کو یتیم کر رہے ہو. حر کی تلوار سے بچ نہیں سکتے ہو. جتنی جلدی حر کو تم جام شہادت نوش کرا دو گے اتنی جلدی تمہارے بچنے کی امید ہے. لیکن یاد رکھو ابھی پہلا حر ہی آیا ہے, میرے بعد جو سپاہی آئے گا اس کی ہمت و جوان مردی مجھ سے دگنی ہوگی, مجھ سے دگنی ہوگی. ارے کیسے لڑ رہے ہو, یہ کہتے ہوئے کبھی میمنہ کبھی میسرہ پر وار کرتے ہیں. الغرض یہ وہ صاحب نے مجھے ٹیلے پہ چڑھ کر کہا کہ لوگوں اس کا مقابلہ ایسے نہیں کر سکتے, تیر کی بارش کرو, دور ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹو. سب کو پیچھے ہٹایا گیا, دور سے تیر برسائے گئے. حضرت حر زخمی ہو گئے, زخمی حالت میں نیچے آئے. ایک ملعون شخص آیا, آپ کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. یہ نعرہ حر کا تھا جب وہ فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے. حضرات گرامی, یہ میدان کربلا میں سب سے پہلا جاواز سپاہی امام حسین کی طرف سے جام شہادت نوش کر لیتا ہے. آواز لگائی یا امام مجھے سنبھالو, مجھے فخر ہے میری زندگی کر کے مجھے سنبھالنے والے دنیا کے لوگ نہیں ہیں, سردار جنت سنبھال رہے. حضرت امام نے للکارا فوج یزید کو اور حضرت حر کو لے آئے. حضرت حر کو اپنی گود میں رکھے ہوئے اشک بار آنکھوں سے عرض کی مولا میں حر سے راضی اور خوش ہوں, تو بھی راضی ہو جا. یہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی جان تھی جو فدا ہوئی. اور میدان کربلا میں اس وقت کے محاذ میں اسی دوران میں
کربلا کے آس پاس میں ایک جگہ تھی، وہاں کے رہنے والے تھے حضرت وہب بن عبداللہ کلبی. ان کی شادی کو کیول 17 دن ہوئے تھے. کتنے دن ہوئے تھے؟ اور 18ویں دن کربلا میں پہنچ گئے. ان کی ماں اکیلے تھے اپنے ماں کے باپ کا سایہ نہیں تھا، شادی ہو چکی تھی. ماں نے فرمایا بیٹا سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے کربلا میں ٹھہرے ہیں، چل بیٹا میری بڑے دنوں سے آرزو تھی، بہت دنوں سے آرزو تھی، میں پہنچ نہ پائی، اب تو قریب میں آ گئے ہیں، بیٹا چل، میں چاہتی ہوں کہ تو کربلا والوں کے ساتھ چل، تو امام حسین کی زیارت کر، میرا دل چاہتا ہے کہ تو چل. اب یہ چھوٹا سا قافلہ 3 لوگوں کا، ماں بیٹا بیوی، 17 دن شادی کے ہوئے، 18ویں دن کربلا میں پہنچ گئے. حضرت عمر کے بعد یہ پہنچے ہی تھے. ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے تجھے اسی دن کے لیے پالا تھا، بیٹا میں نے تجھے اسی دن کے لیے پالا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین معاذ اللہ حق پر نہیں تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر حق پر نہیں تھے تو کیا تمہیں کوئی خمار چڑھا ہوا تھا جو اپنے آپ اپنی زندگی قربان کرنے آ رہے تھے، اپنے آپ اپنی جانوں کو دے رہے تھے؟ امام علی مقام امام حسین حق پر تھے، اسی لیے آج یہ ہو رہا ہے کہ جگ میں میرے آقا کا تذکرہ ابھی تک ہے اور قرآن پڑھنے کا سلسلہ ابھی تک ہے. یہ ہاتھی ہے جو سر چڑھ کر بول رہا ہے کہ کتنے سال بیتے ہیں میرے امام کو گزرے، لیکن شاہ کربل کا دبدبہ ابھی تک ہے. آپ بیٹے سے کہتی ہیں حذیفہ بیٹے سے فرماتی بیٹا تمہیں میں نے اسی لیے آج پروان چڑھا، میری بھی آرزو تھی کہ میں بھی قیامت میں شہید کی ماں کے ساتھ بلائی جاؤں، پکاری جاؤں. میرے شوہر تو نہیں رہے، کل قیامت میں وہ عورتیں کتنی خوش ہوں گی کہ کسی کو شہید کی بیوی کہہ کر پکارا جا رہا ہوگا، کسی کو غازی کی بیوی کہہ کر، کسی کو شہید کی ماں کہہ کر، کسی کو شہید کی بیٹی کہہ کر پکارا جا رہا ہوگا. اے میرے بیٹے اس بوڑھی آنکھیں، آج کی یہ بوڑھی عورت تجھ سے بھی یہی آرزو کرتی ہے اپنے بیٹے سے کہ بیٹا کل قیامت میں اگر میں اپنے شوہر کے نام سے پکاری جاؤں تو اس وقت یہ بھی پکارا جائے کہ یہ بھی ایک شہید کی ماں ہے، مجھے بڑا فخر ہوگا. بیٹا چل حسین کے پاس چل، اب رن میں تو جا. حر نے اپنا کام کرا لیا ہے، حر اپنی تکمیل کو پہنچ گیا، حر نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اب تو چل، اب تیری باری ہے. یہ اٹھتی ہوئی جوانی 17 دن جس کی شادی کو ہوئے، 18ویں دن کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں پہنچ گئے. کہا ٹھیک ہے چلو ماں ہم چلتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، پہلے میں مجھ سے تو ملوں جو میرے ساتھ آئی ہے. ٹھیک ہے لیکن بیٹا یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کی محبت تمہیں جام شہادت نوش کرنے سے روک لے. کہا ماں اپنے بچے پہ بھروسہ رکھو، لیکن چونکہ وہ میری بیوی ہے اس کا خیال بھی میری ذمہ داری ہے، میں اس سے سرگوشی کر لوں. حضرت محترم حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بیوی کے پاس پہنچے اور آپ نے فرمایا زوجہ تم جانتی ہو کہاں آگے؟ کہا میں جانتی ہوں کہاں آگے. کہا تو پھر مجھے اجازت دو کہ میں رن میں جاؤں اور قدرت ناموں سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی میں اپنی جان دے دوں، میں چلا جاؤں. وہ ضعیف عورت کہتی ہے، وہ خوش نصیب بیوی کہتی ہے کہ ہاں میں جانے کی اجازت تو دوں گی لیکن میری ایک شرط ہے وہ تمہیں ماننی ہوگی. کہا بتا کیا شرط ہے؟ کہا اپنے آپ کے سامنے نہیں بلکہ یہ شرط تو میں شاہ کربلا کے سامنے کہوں گی، میں امام سردار کے سامنے کہوں گی، میں امام کربلا کے سامنے کہوں گی. پہلے وہاں چلو امام حسین کے سامنے کہوں گی، اگر وہاں آپ نے میری شرط مان لی تو میں سمجھ لوں گی کہ میری شرط بھی لاجواب ہے اور میری شرط کا گواہ بھی لاجواب ہے. چلو پہلے وہاں چلو. ٹھیک ہے چلیے. اب وہ عورت وہ ضعیفہ اپنی بہو اور بیٹے کو امام کی بارگاہ میں لائی. امام سے عرض کیا یا امام میرے بیٹے کو اجازت دیجئے، اسے تلوار دیجئے، اسے زرہ پہنائیے، اس کے سر پر خود رکھیے اور اسے دولہا بنائیے، اسے رن میں بھیجئے. امام فرماتے نہیں نہیں رہنے دو، تم مت بھیجو اسے، اس کو 17 دن شادی کو
हुए, अभी तो इन्होंने जिंदगी की बहारें भी नहीं देखी है, इन्हें ऐसे रहने दो, मत जाने दो, इतना मत परेशान करो, इतना मत दुख दो, ये दाम मैं कहां से लाऊंगा। इमाम फरमा रहे हैं, बीवी वो रो रही है, वो सईफा रो रही है कि या इमाम अपने कदमों से मत लौटाइए, कुर्बान करूंगी। अलगरज ये मेरे इमाम ने फरमाया ठीक है, हम इजाजत देते हैं। इससे पहले मेरे इमाम तमाम काफिले में जितने भी लोग हैं सबसे फरमाते हैं जो शुरुआत हो चुकी है कि जाना चाहे वो चला जाए, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, मेरे बाद में किसी का खून नहीं माएंगे, आप में से जो जाना चाहता है वो चला जाए। मेरे इमाम के तमाम जानकारों ने कहा हम वो नहीं है जो पहले लोग कह देते थे कि हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन जब वक्त आता था तो भाग जाते, या इमाम हम आपके दाएं भी लड़ेंगे, हम आपके बाएं लड़ेंगे, आगे पीछे लड़ेंगे, और इतना लड़ेंगे कि लड़ते लड़ते अपनी जानें खो देंगे। जब तक हम हयात हैं इतरते पैगंबर पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, नामूस रिसालत को कोई पामाल नहीं कर सकता है। ये क्या चीज है, हम तो इनसे ज्यादा ताकतवर लोगों से लड़ जाएंगे। या इमाम आप हमें वापस मत करिए। हजरत बिन अब्दुल्लाह कल्बी रहमतुल्लाह तआला अलैहि को इजाजत मिल जाती है, रब खाने की बीवी कहती है सरकार आप जाने तो दे रहे हैं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है जो मैं आपके सामने कहना चाहती हूँ, आपके रूबरू कहना चाहती हूँ। कहो क्या कहना चाहती हो। हालत पर्दा में इमाम से वो औरत अर्ज करती है आका ये जिस वक्त ये जन्म में जाए और जब ये शहीद हो जाए, शहीद होने के बाद जब अल्लाह ताला इनको जन्नत में भेजे तो ये मुझसे वादा करें कि उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक कि मुझे साथ ना ले जाए, जब तक कि मुझे साथ ना ले जाएं, ये वादा फरमाइए, ये शर्त है मेरी। मेरे इमाम मुस्कुरा दिए, सर पे अपना दस्ते शफ़क़त रखा, रहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी से फरमाया कहो क्या कहते हो। अर्ज़ किया या इमाम मैं तैयार हूँ, मैं राजी हूँ कि अपनी बीवी के बिना जन्नत में नहीं जाऊंगा, मैं तैयार हूँ, मैं खुश हूँ। हजरत इमाम ने फरमाया हाँ बेटी जाओ, तुम जन्नत में इसके साथ जाओगी। मैं गवाही देता हूँ, गवाही देने वाला कोई आम शख्स नहीं है बल्कि नौजवाना ने जन्नतियों का सरदार है, जन्नती नौजवान लोग हैं उनके सरदार हैं। कह रहे हैं कि ठीक है मैं गवाही देता हूँ, मैं शामिल हूँ तेरा, तेरी शर्त में मैं शामिल हूँ, तुझे जन्नत में ये तुझे साथ में लेकर जाएगा। अलगरज ये मुख्तसर ये हजरत अब्दुल्लाह वहाब बिन कल्बी मैदान में चले गए, माँ और बीवी भी दोनों टिकटिकी लगाए अपने बेटे को देख रही हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन कल्बी 18वें दिन शादी के मुकाबले के लिए पुकारते हैं, हल मिन मुबारसिन, हल मिन मुबारसिन, कोई है जो मेरे इस मुकाबले में आए। हजरत अब्दुल्लाह बिन कल्बी के मुकाबले में कोई आने को तैयार नहीं है। कुछ लोग जानते थे कि अब्दुल्लाह बिन कल्बी जो है, अब्दुल्लाह वहाब बिन कल्बी जो है वो उम्र में तो छोटे जरूर हैं लेकिन इनकी शहसवारी के चर्चे खूब होते हैं। कुछ लोग उन्हें जानते थे, उन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह वहाब बिन कल्बी तुम्हारी अभी उम्र भी इतनी नहीं है, तुम्हारी शादी भी अभी हुई है, तुमने शादी की बहारें नहीं लूटी है, तुमने अभी जिंदगी की बहारें नहीं देखी हैं, उधर से निकलकर हमारी तरफ आ जाओ, हम तुम्हें जोरो जवाहर देंगे, अच्छी सवारियां देंगे, अच्छी तुम्हें मकान देंगे, अच्छी तुम्हें सब कुछ देंगे, लिहाजा सैरो सियाहत के लिए चले जाना, तुम्हें यजीद से बहुत मालो जर दिलवाएंगे। हजरत वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी फरमाते हुए नादान मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि तुमसे दुनिया की बहारें लूं, जो बहारें मैं देख रहा हूँ उनसे अगर तुम देख लो तो अपने ही लिए नहीं अपने बच्चों के लिए भी दे दो। और कहो हमें नहीं, हमें भी चाहिए, हमारे बच्चों को भी चाहिए। मैं दुनिया की बहारें छोड़कर ऐसी बहारों में आ गया हूँ, ऐसी वादियों में आ गया हूँ जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि दुनिया में अगर जन्नत की बहारों की हल्की सी फुहार भी छोड़ दी जाए तो पूरी दुनिया बेहोश हो जाए। मैं ऐसी बहारें देख रहा हूँ। आलिम मुबारसिन तुम में कौन है जो मेरे मुकाबले में आए? गलत ये कोई मुकाबले में आया, एक आया उसको फना फिन्नार किया, दूसरा आया उसको भी काटा, तीसरा आया उसको भी काटा। हजरत वहाब अब्दुल्लाह वहाब बिन कल्बी रहमतुल्लाह तआला अलैहि की तलवार उस मैदान में ऐसी गरजती थी, ऐसी काटती थी जैसे गाजर और मूली को काटते हैं। हजरत वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी रहमतुल्लाह तआला अलैहि की शान को देखिए, कैसी ताकत और जवामर्दी से लड़ रहे हैं। कभी मैमना कभी मैसरा पर तोड़ते हैं, तमाम पर खचे उड़ा दिए हैं, उस फौज को बड़ी हैरत में डाल दिया है। जब वापस आए कोई मुकाबले में नहीं आया, लौट आए वापस जख्मी है, अपनी माँ के गोद में सर को रख लिया, बीवी भी
بیٹھی ہوئی ہیں, بیوی کے پاس بھی بیٹھے ہیں. اب بیوی فرمانی کیا ہی اچھا ہوتا کہ قیامت میں میں شہید کی بیوی کہی جاتی. ابھی زندہ ہے, ابھی شہید نہیں ہے, لیکن بیوی کہہ رہی ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں قیامت میں شہید کی بیوی کہی جاتی. حضرت وہاب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تو دیکھیے. یہ نوجوان, یہ ایسا نوجوان ہے کہ فوراً جو بھی زخمی حالت میں ماں اور بیوی کی گود مبارک میں تھے, اچانک پھر اٹھتے ہیں, گھوڑے پہ ایڑ لگاتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہوئے کہتے ہیں ماں اب ملاقات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حوض کوثر پر ہوگی, اب ملاقات حوض کوثر پر ہوگی. یہ کہتے ہوئے خود ہی حملہ کر دیے. پوری فوج پر چاروں طرف سے ان کے پاس صرف ایک ہی وار تھا کہ وہ سب طرف سے گھیر کر تیروں کی بارش کرتے تھے. اس جوان مرد پر بھی تیروں کی بارش کی گئی. الغرض یہ کہ وہ جام شہادت نوش کیے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ جان بھی جام شہادت نوش کر گئے. اب ان کا سر مبارک ان کی طرف آیا. ماں اور حضرت امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں آئے. حضرت امام حسین نے گردانوں کو صاف کر کر بیوی کو سر دے دیا. کہا یہ لو اپنے شوہر کا سر, یہ سرتاج ہے. حضرت اس نوجوان کی شادی کو جس کو 18 سال ہوئے تھے, اس کا سر اس نوجوان بیوی کی گود میں اپنے دوپٹے سے گردانوں سر کو صاف کر رہی اور کہتی جاتی تھی اللہ نے میری قسمت کتنی ناز والی بنائی ہے, میرا مقدر کتنا اوج پر ہے کہ اللہ نے مجھے ایک شہید کی بیوی بنایا. اور صاف کرتے کرتے اللہ سے عرض کر رہی ہیں یا اللہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم کربلا میں ساتھ میں آئے تھے اور کربلا سے ساتھ میں جاتے. اتنا کہنا تھا کہ سر اس نوجوان کے سر پر لگ گیا. حضرت امام کے پاس حذیفہ بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے اپنی بہو کا سر ہٹایا, دیکھا کہ کیا کہ روح کب سے انصری سے پرواز کر گئی ہے. میرے امام نے ارشاد فرمایا کہ جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا ہے, جنتی جنتی بیوی کو لے کر چلا گیا. سبحان اللہ کبیرہ والحمدللہ کبیرہ. یہ ہے ان کی شان. ہزاروں میں تنے تنہا, ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے, حقیقت میں خدا ان کا تھا, یہ تھے خدا والے. ملت کے نوجوان ساتھیوں, قابل احترام بزرگوں اور دوستوں, سیدنا امام علی مقام امام حسین کے پیار میں یہ دو جانیں شہید ہو جاتی ہیں انشاءاللہ عز و جل. کل یوم عاشورہ کے دن تمام شہداء اسلام میں سے جو خاص شہداء کرام اہل بیت اطہار کی جو شہادت ہے ان کے کچھ نقشات پیش کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. آج آپ کے سامنے حضرت غر اور حضرت عبداللہ کلبی کی شہادت کو پیش کیا گیا. اس سے نصیحت یہ لینا ہے, اس سے سبق یہ لینا ہے کہ ہماری جان چلی جائے مگر سچوں کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. ہمارے دل و جان سے بالکل روح کو کھینچ لیا جائے لیکن سچائی اور حقیقت کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اعمال صالحہ کی توفیق دے. اس تھوڑے سے بولنے میں جو غلطی ہوئی وہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الفاتحہ. پروردگار عالم اس بزم میں جو بھی کچھ پڑھا گیا قبول فرما, اور جو بھی اذکار کیے گئے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. آپ کو وسیلے